اور دیکھیں ابو عبیدہ بن جراح غزوہ بدر، جراح ان کا والد، ابو عبیدہ حضور کے ساتھیوں میں، اور جراح ابو عبیدہ کا والد قریش کے ساتھیوں میں۔ اور حضور کے مقابلے میں جنگ پہ آ رہا ہے۔ ابو عبیدہ کہتا ہے ابا اس جنگ میں تو مقابلے پہ نہ، ورنہ کوئی اور تیرے مقابلے میں آئے نہ آئے میں آ جاؤں گا۔ اور وہی کہ کہتے ہوئے تو میں تو ایک ہی کام آیا ہوں، میں تو نعوذ باللہ محمد کو قتل کرنے آیا، میرا تو اور بھی کام ہی نہیں۔ تو ابو عبیدہ کہتے ابا دیکھ ایسا نہ کر، اس طرف تو نہ آ، میری تلوار تیرے راستے میں رکاوٹ بنے گی، نہ آ تو۔ باپ باز نہیں آیا، اور بیٹے نے ابو عبیدہ نے اپنی تلوار سے اپنے باپ کا سر قلم کر دیا۔ یہ ہے عصبیت، یہ ہے حمایت۔ ابو بکر اس طرف ہے اور بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر دوسری طرف ہے، قریش والوں کی طرف ہے۔ عبد الرحمن بعد میں مسلمان ہو جاتا ہے، کہتا ہے غزوہ بدر میں ابا کئی مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن میں نے کہا والد ہے، میں نے چھوڑ دیا۔ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا میں کبھی نہ چھوڑتا۔ حضرت عمر فاروق ادھر حضور کے ساتھ، ان کا سگا ماموں مقابلے میں تلوار سے اڑا دی کرتے۔ دین کی محبت بھائی اصل بنیاد یہ ہے۔ مصعب بن عمیر اس طرف، سگا بھائی دوسری طرف، پکڑا گیا، گرفتار ہو گیا، قیدیوں میں آ گیا۔ تو انصاری سے کہتے ہیں اپنے سگے بھائی کے بارے میں کہ یا اخیا میرے بھائی، دیکھو یہ جو آدمی جس کے ہاتھ باندھ رہے ہو نا، مضبوطی سے باندھنا، اس کی ماں بڑی امیر عورت ہے، ٹھیک ٹھاک پیسے تمہیں دے گی۔ اس کی ماں، اور کہتے ہیں دیکھو میرے سامنے انصاری کو بھائی بھائی کہہ کے پکار رہا ہے، اور مجھے کہہ رہا ہے کہ اس جوان کو مضبوطی سے باندھنا، اس کی ماں امیر عورت ہے بہت۔ یہ ہوتا ہے میاں دین۔ اس کو کہتے ہیں لذت، کیا ہے وہ؟ لذت آشنائی۔ اور دیکھیے یہ جو دو قومی نظریہ ہم جسے کہتے ہیں یہی ہے۔ ایک قوم وہ جو محمد کے چاہنے والے ہیں، اور ایک جو چاہنے والے نہیں ہیں۔ بس دنیا میں دو ہی قومیں بستی ہیں، تیسری کوئی قوم نہیں ہے ہمارے حساب میں۔ قرآن میں یہ حزب اللہ اور حزب الشیطان، تیسرا حزب قرآن نے کہیں بیان نہیں کیا ہے۔ جو منافق ہیں وہ بھی حزب الشیطان ہیں، جو درمیان میں آنا چاہتے ہیں وہ بھی ادھر ہی ہیں۔ جتنے بھی یہ تعصبات ہیں، خون کے، رنگ کے، مسلک کے، فرقہ واریت کے، علاقہ پرستی کے، ان سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت قرار دیا۔ فرمایا کہ جاہلیت کی ہر رسم آج میرے پاؤں تلے ہے۔ اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جملہ میں سناتا ہوں جو آپ نے ارشاد فرمایا۔ الفاظ سخت ہیں، یعنی زبان سے نکالتے ہوئے بڑی ہمت چاہیے، لیکن چونکہ حضور کے الفاظ ہیں
ان کو چھپانا بھی جرم ہے، میں وہ الفاظ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ آپ کے آخری خطبے کے الفاظ ہیں جو حج کے موقع پہ آپ نے 1,40,000 انسانوں کے سامنے ارشاد فرمائے۔ ایک تو آپ نے فرمایا، تمام تعصبات کی نفی کر دی، ایھا الناس ان الہکم واحد، لوگو تمہارا پروردگار ایک ہے، وان اباکم واحد، تمہارا والد ایک ہے، ان الہکم واحد وان اباکم واحد کلکم بنی آدم، تم سب آدم کی اولاد ہو، وآدم من تراب، آدم مٹی سے، کسی کے لیے کوئی فاتحہ بننے کی گنجائش نہیں، سارے ہی مٹی سے پیدا کیے۔ لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پہ کوئی فضیلت نہیں، ولا لعجمی علی عربی، کسی عجمی کو کسی عربی پہ کوئی فضیلت نہیں، ولا لاسود علی احمر، کسی کالے کو گورے پہ، ولا لاحمر علی اسود، کسی گورے کو کالے پہ کوئی برتری کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی، ہاں فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پہ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ متقی اللہ کے نزدیک اکرم باعزت وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا، ان الفاظ پہ ذرا غور کریں، الا ان اموالکم ودماءکم علیکم حرام کحرمت شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا وفی یومکم ھذا۔ اس سے زیادہ مؤثر عبارت تصور میں نہیں لائی جا سکتی۔ فرماتے ہیں یاد رکھنا، تم سب کے مال، تم سب کے خون جانے ایک دوسرے پہ حرام ہیں۔ حرام کس کو کہتے ہیں؟ مقدس چیز کو کہتے ہیں۔ حرمت پاکیزگی کو کہتے ہیں۔ کعبہ کو ہم مسجد حرام کہتے ہیں۔ تم سب کے مال ایک دوسرے پہ حرام ہیں، مقدس ہیں، ان پہ تم ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ تم سب کے خون جو ہیں اللہ کے نزدیک مقدس ہیں، ان کی حرمت ہے، ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ بالکل کحرمت شہرکم ھذا، جیسے یہ مہینہ ذی الحج کا مہینہ مقدس ہے، فی بلدکم ھذا، جیسے یہ مکی کا شہر، شہر حرام، مکی کا شہر جو ہے یہ حرام ہے، مقدس ہے۔ وفی یومکم ھذا، جیسے آج کا دن عرفہ کا دن مقدس محرم دن ہے، ایسے ہی تم سب کی جانیں، تمہارے خون، تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے مقدس ہیں، پاک ہیں، حرام ہیں، ان کی حرمت ہے۔ الا، مطلب ان کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کی جان پہ، مال پہ، عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالنا۔ الا، اور دیکھو اس بات کو یاد رکھنا، وَإِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، میں حوض کوثر پہ تم سے پہلے پہنچ کے تمہارا استقبال کروں گا۔ وَأُكَافِرُ بِكُمْ الْأُمَمَ، اور تمام امتوں کے مقابلے میں تمہاری کثرت اور تمہاری عظمت پہ میں فخر کروں گا۔ فَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِي، دیکھو میرا منہ کالا نہ کر دینا۔ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ أَعْنَاقَ بَعْضٍ، اس طرح سے کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے پھرو، ایک دوسرے کو قتل کرتے پھرو، ایسا کر کے تم میرا منہ کالا نہ کرنا۔ وَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، اور اس طرح سے میرے بعد تم کافر نہ بن جانا۔ یہ احمد بن حنبل میں بھی یہ الفاظ ہیں، ابن ماجہ میں بھی یہ الفاظ ہیں۔ اس سے سخت الفاظ جو ہے میرے تصور میں نہیں آ سکتے اور میرے خیال کہے بھی نہیں جا سکتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں اجازت چاہوں۔